اور پھر ایک دعا اور اگر آپ شوق کریں، یہ بخاری شریف کی دعا ہے اور یہ خاص دعا ہے، اللہم انی اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجع ولا منجع منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ یہ دعا جو ہے وہ خاص تعلیم فرمائی تھی صحابہ۔ بدل دے میرا دل، بدل دے میرا دل۔ انسان کی تخلیق کا ایک نظام بنایا ہے اور وہ نظام ایسا عجیب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور بے پناہ علم کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، اس کی تخلیق کے مراحل بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو آج ایمبریولوجی یا جدید میڈیکل سائنس ابھی بھی مکمل طور پہ دریافت نہیں کر سکی۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلایا ہے اور بہت ساری چیزوں پر ابھی بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، سورۃ زمر کے پہلے رکوع کی آیت ہے۔ وہ ذات جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کیا۔ 3 اندھیرے ہیں، پہلے پیٹ کی دیوار ہے، پھر رحم کی دیوار ہے، پھر اندر ایک جھلی ہے۔ چنانچہ ان 3 اندھیروں میں تخلیق شروع ہوئی۔ خلقا من بعد خلق، ایک درجے سے، ایک تخلیق سے دوسری تخلیق تک۔ چنانچہ یہ پہلے 3 درجے کیا ہیں، جس کو سورۃ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن وہاں دن نہیں بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے دنوں کو بھی بتا دیا۔ اور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ہمیں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے چونکہ بات ایسی ہے جو کہ انسان اپنے حواس سے پتہ نہیں چلا سکتا، اس لیے فرمایا الصادق والمصدوق، الصادق سچ کہنے والے، المصدوق جن کے سچ کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ ان احدکم، تم میں سے ہر ایک کی جو خلقت ہے، فی بطن امہ، اس کے ماں کے شکم میں، 40 یوما نطفہ، 40 دن نطفہ ہے، 40 دن۔ ثم یکون علقہ، 40 دن علقہ ہے۔ ثم یکون مضغہ، 40 دن مضغہ ہے۔ 40 40 40 کتنے ہو گئے؟ 120، 3 چلے ہو۔ 120 دن کی یہ ترتیب ہے، 120 دن۔ 40 دن اس حالت میں رہتا ہے، اس کے بعد 40 دن اگلی حالت میں آ جاتا ہے۔ علقہ کسے کہتے ہیں؟ علقہ، نطفہ تو آپ سب جانتے ہیں، بوند کو کہتے ہیں جو مرد ٹپکاتا ہے۔ علقہ کسے کہتے ہیں؟ جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں علقہ۔ آپ سب نے پڑھا ہے پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی، کوئی بتا سکتا ہے پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، من علق، علق میں جمع و خون۔ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ جمع و خون 40 دن رہتا ہے۔ اس کے بعد مضغہ، مضغہ کسے کہتے ہیں؟ بوٹی کو کہتے ہیں، بوٹی، گوشت کا لوتھڑا،
انہوں بوٹی کہہ لو یا لوتھڑا کہہ لو، اس کو کہتے ہیں۔ 40 دن وہ گوشت کی بوٹی رہتی ہے اور وہ گول ہوتی ہے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ٹینس بال جس سے یہ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں ٹیپ شیپ چرا کے، اس طرح کی ہوتی ہے۔ قرآن تو 1400 سال پہلے بتا رہا ہے، مضغہ۔ اس کے بعد اللہ تعالی 4 مہینے گزر گئے، 3 چلے گزر گئے، تب یہ 4 مہینے گزر گئے تو اب آیا ایک فرشتہ، ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، جس نے اس کے اندر روح پھونکی۔ یہ کیا چیز ہے؟ روح۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ کہو روح میرے رب کا امر ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا چل سکتا روح کیا چیز ہے، بس ختم، اب پتہ ہی نہیں چلا سکتے روح کیا چیز ہے۔ اتنا پتہ ہے کہ فرشتہ ہی لے کر آتے ہیں اور پھونک مار دیتے ہیں، اندر چلی جاتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام ہی آتے ہیں اور نکال کے لے جاتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے قبر میں پھینک دیتے ہیں، بس اتنا پتہ ہے ہمیں۔ لانے والا بھی فرشتہ اور کھینچنے والا بھی فرشتہ، یہ ایسے نہیں نکلتی، کیونکہ اللہ ڈالتے ہیں نا، تو اس لیے اسپیشل ایک اللہ کا امر ہے۔ اس اللہ چاہتے تو ویسے ہی ڈال دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا کہ یہ روح پھونکنے بھی فرشتہ آئے گا اور یہ نکالنے بھی فرشتہ آئے گا۔ تو یہ انسان ہے جس کے اندر ایک اس کا بدن ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا دل بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فیٹس کاؤنٹ بھی یہ چیک کرتے ہیں کہ وہ اندر جو ہے وہ دھڑکن چل رہی ہے۔ پھر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے اوپر سے سر نکلا، نیچے سے ٹانگیں نکلنی شروع ہو گئیں، فیمر بون بنی، پھر یہ بون بن گئی، پھر یہ بازو نکلے، پھر یہ ہڈیاں بنی، یہ جوڑ بنے، یہ گوڈے بنے، ہاں؟ لیکن روح پھونک دی 4 مہینے بعد، 4 مہینے بعد روح پھونک دی۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، یہ اضافی بات ہے اس موضوع سے ہٹ کر، لیکن سمجھ لیجئے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، حکم ہوتا ہے 4 چیزیں لکھ دے۔ جس میں روح پھونک دیا نا، ابھی اس نے 5 مہینے بعد باہر نکلنا ہے، 4 چیزیں لکھ دے اس کی، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، لکھ دے اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، موت کہاں آنی ہے، اس کا عمل لکھ دے، یہ لکھ دے کہ یہ جنتی ہے، سعید ہے، یہ دوزخی ہے، یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے۔ مسلم شریف کتاب التقدیر میں پہلی حدیث یہ ہے، پہلی حدیث یہ، اتنا علم ہے اللہ کو، اتنی قدرت ہے اس کو، اتنا علم ہے اس کو کہ ابھی تو یہ نکلا ہی نہیں، اس کا رزق لکھ دیا، اس کا عمل لکھ دیا، اس کی زندگی ساری لکھ دی، اس کی موت لکھ دی، سب کچھ لکھ دیا، اس کا ٹھکانہ بھی لکھ دیا، جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ شاید ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہو، صحابہ کے ذہن میں بھی ہوا تھا، پھر عمل کاہے کو کریں، ہر شے تے لکھی پئی ہے۔ فرمایا تم عمل کرتے رہو، وہ اللہ کا علم ہے، تمہیں اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا عمل کرو۔ یہی جواب دیا تھا اللہ کے نبی نے، بس یہی جواب دیا تھا، اعملوا، عمل کرو، تم اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم عمل کرو، بس اپنا کام ہے عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کا علم ہے، تقدیر، وہ جانتا ہے۔ تو یہ جو روح اللہ نے پھونکی ہے نا، یہ اندر ہے، اور یہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس نے اللہ نے نا ایک عجیب قدرت ہے اس کی، علم دیکھیے، قدرت دیکھیے۔ اب میں نے اگلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ سورۃ زمر، پھر سورۃ زمر میں چلا گیا میں، 24واں سپارہ، دوسرا رکوع، پہلی آیت۔ اللہ کھینچ لیتے ہیں روح، جان، حین موتها، ملک الموت آتا ہے، فرشتے ساتھ ہوتے، اکیلے ملک الموت ہی کافی تھے، یہ پروٹوکول ہوتا ہے، صرف 500 فرشتے اللہ بھیجتے ملک الموت کے ساتھ، اعزاز کروانا ہوتا ہے نیک آدمی کا۔ ان کے پاس حدیث میں آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ کی روایت ہے،
ان کے پاس جنت کا کفن ہوتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، گلدستے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں. 500 بن جاتا ہے پروٹوکول، کوئی چھوٹی شے ہے. 500 فرشتے آتے ہیں پروٹوکول دینے کے لیے، نکالتے ہیں اس کی جان. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ایک دفعہ اس کی روح نکال لیتے ہیں تو پھر وہ ان کے ہاتھوں سے جاتی نہیں ہے، ایسے ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں. جیسے ہم میت کو اٹھا کے جب نہلا کے جاتے ہیں چارپائی پہ تو چارپائی بھی نیچے نہیں جاتی، بس چارپائی قبر تک پھر اوپر ہی اٹھتی رہتی ہے. ایسے ہی اس کی روح جو ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں جاتی ہے اور وہ اس کو پھر ڈال دیتے ہیں، اس کے جنت کے کفن میں ڈال دیتے ہیں، خوشبوئیں لگا دیتے ہیں، پھر اس کو لے کے اوپر جاتے ہیں. یہ حدیث بھی ذرا سن لیجئے، پھر موضوع پہ واپس آتے ہیں. پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، پہلے آسمان پہ پہنچے تھے، جبرائیل ساتھ تھے، دروازہ کھٹکھٹانا پڑا تھا. کون؟ جبرائیل. ومن معک، بخاری شریف، ومن معک محمد. کہاں؟ ابو عیسیٰ بھی ہی، ان کو بلوایا گیا. جی ٹھیک ہے، دروازہ کھول دیا. ایسے پروٹوکول ہے، ہر آسمان کا دروازہ لگا ہوا ہے، اتنا سخت پہرا آسمان پہ. پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں. کون؟ وہ کہتے ہیں نہیں فلاں. کیا نام ہے؟ وہ سب سے اچھا نام بتاتے ہیں، جو بھی القابات ہے. حاجی مقبول صاحب کدھر؟ لاہور سے تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آرڈر ہوتا ہے، کھل گیا دروازہ، چلو جی دوسرے پر. پھر وہ کہتے ہیں کون بھائی؟ کہتے جی یہ فلاں. چلو جی، وہ 7 آسمان دروازے اوپر کھلتے ہیں، وہ اوپر جاتی ہے روح. اور جو کافر ہیں، جو فاسق ہیں، ان کی کوئی دروازہ نہیں کھلتا. ہاں کوئی دروازہ نہیں کھلتا، قرآن میں آ چکا. ہائے ہائے، ان کے لیے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلتا. اور ان کو کہتے ہیں مارو اس کو، نیچے پھینکو. وہ وہیں سے نیچے پھینک دیتے ہیں. وہ بجائے 7 آسمان اوپر جانے کے، وہ 7 زمین نیچے چلی جاتی ہے. 7 زمین نیچے چلی جاتی، بہت نیچے چلی جاتی. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. سجین اس جیل خانے کا نام ہے جہاں پر یہ روح جاتی ہے، 7 زمین کے نیچے. تجھے کیا پتا کہ یہ سجین کیا ہے؟ بربادی ہو جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس دن کو جھٹلاتے ہیں، اس دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی جو جھوٹا ہے، گناہگار ہے. اور کہہ دو ہرگز نہیں، ان کے دلوں پہ ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے. اور پھر وما ادراک ما علیون علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. 7 آسمان اوپر علیون ہے، وہاں وہ چلی جاتی ہے. تجھے کیا پتا وہ کیا ہے؟ اس جگہ صرف مقربون پہنچتے ہیں، خاص اللہ کے نیک بندوں کی روحیں وہاں تک فرائی کرتی ہیں، پرواز کرتی ہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اور یہ ساری روحیں 50,000 سال کے ایک دن میں حاضر ہوں گی. تو یہ انسان کی روح ہے جس کی یہ پرواز ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، پھونکی گئی ہے اور یہ واپس آسمان پہ جائے گی. لیکن ہم نے اس کو آسمان پہ بھیجنے کا بندوبست کرنا ہے. جی ہاں، کیسے جائے گی آسمان پہ؟ ایمان سے، اعمال سے، یاد الہی سے، اللہ کے اوپر توکل سے، اللہ کی ذات سے محبت سے اوپر جائے گی. یہ اوپر جائے گی. اور دنیا میں جن کے اعمال اوپر جا رہے ہیں ان کی روحیں بھی اوپر جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، یتعاقبون ملائکۃ اللیل والنہار. آگے پیچھے آتے ہیں رات اور دن کے فرشتے. کن وقتوں میں؟ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز. عمل لے کے جاتے ہیں اوپر. ہمارا فجر میں جو حاضر تھے اوپر جاتے ہیں، ان کا عمل اوپر جاتا ہے.
اللہ کہتے ہیں کدھر سے آ رہے ہو؟ آپ کے بندے وہاں مسجد میں حاضر تھے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن جو ہے اس میں گواہیاں ہوتی ہیں فرشتوں کی. یہ ہمارا عمل اوپر جاتا ہے آسمان کو، ایسے ہی روح پر جائے گی. بڑی دفعہ میں نے گزارش کی فجر پکی کیجئے اپنی، رات کو ٹائم پہ سویا کریں. اور دوسری بات جو میں نے بیان کی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ اس روح کو نکالنے کا عمل ہر روز کرتے ہیں. یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنی قدرت ہے کہ ہم جب چاہیں تیری روح نکال لیں. والتی لم تمت فی منامها، ہر روز روح نکالتے ہیں اس بندے کی جو مرا نہیں ہوتا، اس کی نیند میں روح نکالتے ہیں، نیند میں روح نکالتے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کو نیند ہی میں موت دینی ہو اس کی روح واپس نہیں کرتے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت نہ لکھی ہو اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں ایک مقررہ مدت کے لیے. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے 3 جو ہے وہ دعائیں پڑھی ہیں اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ موت کی طرح ہے. النوم اخو الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیند جو ہے یہ موت کی طرح ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. لگاتے تو سونے کہنا اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوں گا. کبھی اور تو کرے دعا پر، یہ نہیں کہہ رہا آپ کے نام سے سوتا ہوں اٹھوں گا، اللہ آپ کے نام سے مرتا ہوں، ابھی مرنے لگا ہوں آپ کے نام سے. اموتو و احیا، اور آپ کے نام سے زندہ ہوں گا. جو ہی سو کے اٹھا کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا. بعد ما اماتنا، ہونا چاہیے تھا الحمدللہ الذی ایقظنا بعد نومنا. جو عربی سمجھتے ہیں ان کو یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے. الحمدللہ الذی ایقظنا بعد نومنا، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں اٹھا دیا بعد ہماری نیند کے. نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں زندہ کر دیا بعد اس کے اس نے ہمیں مار دیا تھا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر ہم مر کے بھی ادھر ہی جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو کیا ہو رہا ہے؟ روز مرتے ہیں ہم، روز جیتے ہیں ہم. یہ عارضی سی موت ہے. ہاں فرق ہے دونوں میں. آپ کہیں گے پھر یہ مر جاتا ہے تو پھر یہ سانس کیسے لیتا ہے، پھر اس کا ہارٹ بیٹ کیسی چلتی ہے، اس کے پھیپڑے کام کرتے ہیں، اس کا گردہ کام کر رہے ہیں، اندر پیشاب بن رہا ہے، اٹھتے ہی ہر بندہ پیشاب کو جاتا ہے، کیسے چل رہا ہے یہ؟ ہاں فرق بتایا نا اللہ کے نبی. ادھر جب موت آتی ہے تو روح کو جب نکال لیا جاتا ہے تو مکمل طور پہ بدن سے منقطع کر دیا جاتا ہے، بدن ختم، روح نکل گئی، چلی گئی بس. ادھر جب روح نکلتی ہے نیند میں تو اس کا ایک تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بدن کے ساتھ قائم رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا دل چل رہا ہے، اس کے پھیپڑے چل رہے ہیں، اس کا سانس چل رہا ہے، اس کے گردے چل رہے ہیں، اس کا بلڈ پریشر چل رہا ہے. اس لیے کہا اخو الموت، موت کی طرح ہے، مکمل موت نہیں. سمجھ لو 80% موت ہے. بندہ ہوتا بالکل ویسے، اس کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، مر چکا ہے وہ. اس لیے اللہ کے نبی نے بہت تاکید سے سمجھایا کہ جو اتنا ٹائم ہم روزانہ مر جاتے ہیں، یہ روزانہ جو ہم مرتے ہیں روزانہ اور پھر جیتے ہیں، اس مرنے جینے کو ہم آخرت والے مرنے جینے کے ساتھ مماثل کرنے کی کوشش کریں. کیا کریں؟ یہ جو ہم روزانہ مرتے ہیں یہ اگر ہم وہ بنائیں گے جو ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں موت کے وقت بھی وہی حالت ہمارے اوپر طاری ہو جائے گی. بہت اہم نکتہ ہے یہ. مرنا ہم نے ہے اور دوبارہ روز محشر جینا ہے، قبر سے اٹھنا ہے. اس لیے ہم آج اس کی پریکٹس کرنی شروع کر دیں. میں سمجھانا یہ، اور رات کو سونے میں پریکٹس کرنی چاہیے کہ میں نے کیسے مرنا ہے. کیا کرنی چاہیے بتاؤ؟ پریکٹس کرنی. اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے پریکٹس کرنی.
تو کیا کریں؟ وضو فرما لیں اگر آپ کر سکتے ہیں. آگے سردیاں آ رہی ہیں، چلو ابھی تو اتنی سردیاں نہیں ہیں نا، وضو کر لیں، وضو کر کے آ کے لیٹیں، ٹھیک ہے. جھاڑے بستر کو ذرا جھاڑ لیں، آ کے لیٹیں، دائیں کروٹ لیٹ جائیں، سر کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ لیں. کیا پڑھیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مرنے لگا ہوں. اب پھر کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ پڑھ لیا. پھر سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے میں ذرا بھی عقل ہوگی، ذرا بھی عقل ہوگی جس بندے میں، وہ یہ دو آیتیں پڑھے بغیر کبھی نہیں سوئے گا. اب بتاؤ، ہم تو پیدل ہوئے نا عقل سے، ہمیں تو نہ وہ آیتیں یاد ہے نہ ہم نے کبھی پڑھی ہیں. اللہ کے نبی فرمایا جس میں ذرا بھی عقل ہوگی، یہ الفاظ حدیث کے نوٹ کر لینا، ذرا بھی عقل ہوگی وہ یہ پڑھے بغیر نہیں سوئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک دعا اور اگر آپ شوق کریں، یہ بخاری شریف کی دعا ہے اور یہ خاص دعا ہے. اللہم انی اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجع ولا منجع منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا. یہ دعا جو ہے وہ خاص تعلیم فرمائی تھی صحابہ کو، یاد کروائی تھی. ترجمہ سنیے، اللہم انی اسلمت نفسی الیکا، اللہ میں اپنی جان آپ کے سپرد کرتا ہوں. ووجہت وجہی الیکا، میں اپنا چہرہ آپ کی طرف کرتا ہوں. وفوضت امری الیکا، میں اپنا کام اب آپ کے ذمے لگاتا ہوں. والجأت ظہری الیکا، میں اپنی پیٹھ اب آپ کے سہارے سے ٹکاتا ہوں. رغبتا ورہبتا الیکا، شوق بھی کرتے ہوئے اور آپ سے ڈرتے ہوئے بھی. لا ملجع ولا منجع منک الا الیکا، نہیں کوئی نجات دینے والا، نہیں کوئی پناہ دینے والا مگر آپ. آمنت بکتابک الذی انزلتا، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی. وبنبیک الذی ارسلتا، اس نبی پر جس کو آپ نے بھیجا. کیا الفاظ ہیں یار، آپ سوچو. مرنے لگا نا، یہ مرنے لگا، یہ مرنے لگے ہیں. یہ کہہ رہا ہے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر. ستیہ ناس ہو گیا ہماری پوری نسل کا. فیس بک پکڑا ہوا اس دے، چل ٹک ٹک ٹک، نہ اس کو اللہ کا نام یاد ہے نہ رسول کا نام یاد ہے. بھائیو، اپنی موت جو روزانہ تم مرتے ہو اس کو شریعت و سنت کے مطابق کرو. اگر مرنا ہے تو اس مرنے کی تیاری اس روزانہ کی نیند سے کرو. پھر ایک اور بات کی بیٹی آئی حضرت فاطمہ، آ کے کہا اللہ کے نبی مجھے خادم چاہیے. لمبی حدیث ہے. میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور کندھے پہ رسی کے نشان پڑ گئے ہیں، خادم غلام چاہیے. کہا غلام تو کوئی نہیں، کام کیا کرو. رات کو جب سونے لگا کرو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. بس یہ غلام سے، نوکر سے، ہر چیز سے کافی ہے. کیا نسخہ ہے یار. اس لیے ان کو کہتے ہی تسبیحات فاطمہ ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بتائی تھی. خاوند بھی ساتھ بیٹھے تھے حضرت علی، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں چھوڑی. شاگرد بھی بڑے تیز ہوتے ہیں ہمارے بھی بعض. کہا حضرت جی وہ جس دن رات جنگ صفین ہوئی تھی، حضرت معاویہ سے جب لڑائی ہوئی تھی، 90,000 لوگ لڑے تھے، کہا اس رات پڑھی تھی؟ کہا ہاں پڑھی تھی. حالانکہ بندے کو ٹینشن ہو رہا تو کچھ یاد نہیں رہتا. کہا اس رات پڑھی تھی؟ کہاں پڑھی تھی؟ کیا عمل تھا صحابہ کا، کیا یقین تھا اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی بات کا کہ یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا. ایسے سوتے تھے. اور پھر بس آخری بات، جب اٹھنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایک یہ یاد کرنا. دوسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرے کلمے الحمدللہ کو پہلے کر دیا، سبحان اللہ کو بعد میں کر دی. چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ ملا دیا. کہاں اب جو دعا مانگنی مانگو، قبول ہو جائے گی. کہو اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخشش کر دے.
تو جو یہ کرے گا روز، وہ جب قبر سے اٹھے گا تو یہی پڑھے گا لا الہ الا اللہ۔ خدا کی قسم میں کھاتا ہوں، یہ پریکٹس ہے مرنے کی، روزانہ اللہ کراتے ہیں، یہ کیا کرو بھائی۔ یہ موبائلوں کو چھوڑ دو سونے سے پہلے، یہ اللہ کے نام لیا کرو۔ اور جو ہمت کر سکتے ہیں، ترمذی کی ایک روایت ہے، سوتے وقت ایک تسبیح کل واللہ کی پڑھ لیا کرو، 50 سال کی عبادت تمہارے نامہ اعمال میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سونا جاگنا اللہ کے نبی کے طریقے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔